السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنی۔ پہلی چیز جو ہمیں رمضان کے تعلق سے ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہمیں رمضان کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے، اور یہ بات انسان تو بڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کی تربیت جیسی بھی کی گئی ہو گئی، لیکن جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر میں جو بھی ہیں، ان کے اندر یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ رمضان کے آنے کی خوشی وہ محسوس کریں، ان کو ترغیب دلائی جائے۔ ان سے یہ باتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ ماشاءاللہ سحری میں کیا بنے گا، کیا کھائیں گے، افطار کیا کریں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، ہم تم کو لے کے مسجد میں جائیں گے، قیام اللیل وہاں تک انشاءاللہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، کون کتنی قرآن کا کتنا حصہ روز پڑھے گا، آپس میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے بچوں کو عبادت سے قریب کرنے کے لیے، بچوں کو جو بھی موسم آتے ہیں اطاعت کے، ان سے محبت دلانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو نبی نے ایک بات کہی، ایک خطبہ دیا یا صحابہ کرام کے سامنے ایک حدیث پیش کی۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ نبی نے یہ تمام باتیں جو صحابہ کرام کے سامنے کہی ہیں، صحابہ کرام کو شوق دلانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ انسان ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے رمضان کو گزارنے کے لیے، رمضان کے فیوض و برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں عبادت کا موقع ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے دوسرا احساس، دوسرا جذبہ شکر گزاری کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک ہم کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندہ رکھا۔ بہت سے ایسے ہمارے ساتھی، آس پاس کے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے، شاید آج وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، بار بار وہ حدیث آتی ہے کہ 2 صحابہ کرام کا انتقال ہوا، اس میں سے ایک شہید تھے اور دوسرے شہید نہیں تھے، ان کی وفات عام وفات تھی، لیکن ان کو شہید سے 1 سال زیادہ زندگی ملی۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جن کی وفات عام طور پر ہوئی ہے، عام سی وفات ہوئی ہے، شہادت کی موت نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ جنت میں شہید کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو نبی نے فرمایا کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا انہوں نے 1 سال کا مزید روزہ نہیں رکھا؟ اس ایک رمضان کے روزہ رکھنے سے ان کا مقام شہید سے آگے بڑھ گیا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا کہ شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، موقع دیا کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ پائیں گے، ہم کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھ پائیں گے یا بیٹھ کے نماز پڑھ پائیں گے، قرآن کی تلاوت کر پائیں گے، تمام نیکیوں کا موقع دیا، اس پہ شکر گزاری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کس بات کی دعا کرے؟ ایک تو یہ اس بات کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہمیں رمضان کا موسم نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ انسان کو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ رمضان کا موسم نصیب فرمائے۔ اس میں ایک بات تو یہ، دوسری بات ہے کہ اس رمضان کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ بہت سارے ہم لوگ ہیں، جیسا نیکی کرنا چاہیے، جیسا عبادت کرنا چاہیے، جیسا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسا ہو نہیں پاتا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دل سے دعا کرے کہ جو موقع ملے، رمضان کے جو ایام ملے، اس کی جو راتیں ملے، زیادہ سے زیادہ ہم سے عبادت ہو پائے۔ تیسری دعا یہ کرنی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم جو بھی عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ یہ تین اہم دعا جو ہے انسان کے ذہن میں، الفاظ کچھ بھی ہوں، عربی میں ہوں، اردو میں ہوں، لیکن انسان کے جذبات میں، ذہن میں، اس کی دعاؤں میں تین باتیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، اور بات شاید مکمل نہیں ہوگی اس لیے انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں رکھیں گے، ایک دو بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ چوتھی بات جو ہمیں رمضان کے تعلق سے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کسی انسان کا روزہ چھوٹ گیا ہے، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر سفر کیا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، ابھی تک قضا نہیں کر سکا ہے، یا بیمار پڑ گیا تھا اس نے ابھی تک قضا نہیں کی ہے، یا کوئی عورت ہے جسے حیض یا نفاس کا مسئلہ تھا اس نے جو ہے روزے چھوڑے ہیں، چونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا تو روزے چھوڑے ہیں، شرعی عذر ہے، تو ابھی اگر اس نے قضا نہیں کیا ہے تو جو بھی ایام بچے ہیں انسان جو ہے ان دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، یہ انسان کے لیے ایک ضروری کام ہے۔ آج کی آخری بات یہ ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ درس میں ہوگی، کہ آج کی آخری بات یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے۔ بہت واضح بات ہے، بار بار کہنی چاہیے، ہر عبادت سے پہلے کہنی چاہیے۔ انسان ابھی سے سوچے میں روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیا بیوی کے کہنے کی وجہ سے، بیوی کا دباؤ ہے، شوہر کا دباؤ ہے، ابا ایسا کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، امی نے دباؤ ڈالا ہے، امی کچھ کہہ رہی ہیں، محلے والے کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو؟ کس کا دباؤ ہے؟ کس کی تعریف آپ چاہتے ہیں؟ کیا بندوں کی تعریف چاہتے ہیں؟ بندوں سے ڈر کے روزہ رکھتے ہیں، ریت رواج کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، چونکہ لوگ رکھتے ہیں اس لیے رکھ رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں، یہ تمام میل کچیل انسان اپنے ذہن سے نکال دے۔ ذہن میں ایک ہی بات رہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ بندوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہم روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، تراویح کی نماز ہوگی، انشاءاللہ سائمین کو افطار بھی کروائیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، جو کچھ ہوگا وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی ریت و رواج میں نہیں، کسی کی تعریف پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت انشاءاللہ ملے گی، اس امید پر جہنم سے نجات ملے گی، اس امید پہ روزہ رکھیں گے، عذاب قبر سے نجات ملے گی، اس امید پہ انسان روزہ رکھے۔ یہ اپنے نیت کی اصلاح انسان کو ہر نماز سے پہلے، ہر روزے سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اس کا مزید حصہ اگلے کسی درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔